اچھا، آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بڑے سائز کی کیوٹی ہو اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ موسٹلی ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کا کہنا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے دانت پہ بہت بڑی کیوٹی ہے، تو آپ اس میں RCT کر دیں اور اس کے اوپر کیپ لگا دیں۔ تو کیا ایسا ہونا چاہیے یا اس کو سمپل فیلنگ سے فل کرنا چاہیے؟ تو اس کے کیا کیا پیرامیٹرز ہیں وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، کیوٹی کا پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ جب کیوٹی چھوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، وہ دانت کے ہارڈ ٹیشو میں کنفائن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بون تک، یعنی کہ ڈینٹین اور انیمل میں ہوتی ہے، اس نے دانت کے سافٹ ٹیشو کو انوالو نہیں کیا، تو وہ کیوٹی موسٹلی فلنگ سے رسپانس کرتی ہے۔ اور کیوٹی کا سائز بہت بڑا ہو جائے کہ وہ دانت کے سافٹ ٹیشو کو انوالو کر جائے تو پیشنٹ کو پین ہوتا ہے، تو اس کیس میں ہمیں روٹ کنال کرنی چاہیے۔ تو لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کیوٹی کا سائز بھی بڑا ہے تو وہ بھی فلنگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، وہ روٹ کنال کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ کیسے کیسز سے وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ اس کو ایویلویٹ کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ جب ہمیں RCT کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کے دو تین پیرامیٹرز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ کس کیس میں ہم فلنگ سے کام چل سکتا ہے، اگر کیوٹی بڑے سائز کی بھی ہے فلنگ سے کام چل جائے گا، یا ہمیں لازمی RCT کرنی ہے۔ دیکھیں، جب کیوٹی کا سائز بڑا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیوٹی کی ایکسٹینشن کی سائڈ پہ، کیونکہ جو دانت کا سافٹ ٹیشو ہے، پلپ ہے، وہ دانت کے مڈ میں ہوتا ہے۔ اگر کیوٹی ٹوتھ کے درمیان والی سائڈ پہ مڈ میں ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کا سافٹ ٹیشو انوالو ہو جائے گا۔ سیکنڈ پیرامیٹرز یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے دانت پہ ڈکے لگا ہوا ہے، جو ڈینٹل کیریز ہے جس کی وجہ سے کیوٹی بنی ہوئی ہے، کیا وہ ڈکے سافٹ ہے یا ہارڈ ہے۔ اگر ڈکے سافٹ ہے تو چانسز ہیں کہ وہ آپ کے سافٹ ٹیشو کو انوالو کر چکا ہوگا، پلپ کو انوالو کر چکا ہوگا اگر کیوٹی کا سائز بہت بڑا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ڈکے ہارڈ ہے تو اس میں، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی کیوٹی ہوتی ہے تو سلیوا پول آؤٹ ہو جاتا ہے، ہمارا امیون سسٹم سلیوا میں کام کرتا ہے اور وہ کیریس لیجن کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتا ہے۔ حالانکہ کیوٹی کا سائز بڑا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ڈکے سٹاپ ہو جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ارسٹڈ کیریس۔ تو اس کیس میں ہمیں RCT کی ضرورت نہیں ہوتی، سمپل فلنگ سے بہت اچھا کام چل جاتا ہے۔ اچھا، جو تھرڈ پیرامیٹرز ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دانت الائیو ہے یا کیا کہتے ہیں نیکروٹک ہے، یعنی کہ وہ اس کی ڈیتھ ہوگی، نیکروٹک سے مراد۔ اگر دانت الائیو ہے اور وہ کولڈ ٹیسٹ پہ رسپانس کر رہا ہے، یعنی کہ ہم دانت کے اوپر کولڈ اسپرے لگاتے ہیں، اگر وہ اس پہ رسپانس کر رہا ہے، اٹس مین دانت اندر سے ہیلدی ہے۔ اس طرح اگر آپ دانت کے اوپر الیکٹرک پلپ ٹیسٹر ہمارے پاس ہوتا ہے، اس میں بہت مائنیوٹ کوانٹٹی کا کرنٹ اپلائی کرتے ہیں، اگر دانت اس پہ رسپانس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دانت ہیلدی ہے، تو اس کو فلنگ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو چوتھا پیرامیٹرز، ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو پین کس نوعیت کا ہے۔ اگر بہت سیکنڈز کے لیے پین ہوتا ہے، معمولی سا پین یا سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس کیس میں ہم فلنگ کر سکتے ہیں۔ اگر پیشنٹ کو بہت سویئر پین ہوتا ہے اور وہ منٹس میں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی پین خود بخود سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا پیشنٹ لیٹتا ہے تو پین سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا ٹھنڈے گرم سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے لیے پیشنٹ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے۔ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ لے لیتا ہے، تو اس کیس میں اس کا مطلب ہے کہ دانت کا سافٹ ٹیشو ڈیمیج ہو چکا ہے، تو اس کو روٹ کنال کی ضرورت ہے۔ اگر دانت کیا کہتے ہیں، اگر پیشنٹ کو سیکنڈ میں پین ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی پلپ الائیو ہے، ہیلدی ہے، تو ہم اس کو فلنگ سے چانس لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پروسیس کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دانت پہ ہٹ کر کے دیکھتے ہیں، پرکشن پہ دیکھتے ہیں دانت کو پین ہوا کہ نہیں ہوا۔ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ چیو کرتے ہوئے پین ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اگر پیشنٹ کو چیو کرتے ہوئے پین نہیں ہوتا، دانت الائیو ہے، تو اس میں بھی ہم فلنگ سے چانس لے سکتے ہیں کہ یہ RCT کے بغیر ہم اس کو چلا لیں۔ اور پیشنٹ کا ریڈیوگراف بھی کرتے ہیں۔ ریڈیوگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ دانت کے اندر جو بون ہے اس میں کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی انفیکشن کے چانسز ہیں کہ نہیں ہے، کوئی ریڈیولوسن لیجن ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی ہمیں ریڈیولوسن لیجن نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کہ دانت میں سروائیول کی کیپیسٹی ہے۔ اچھا، یہ جو ٹریٹمنٹ ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، بڑی کیوٹی ہے اس میں ہم نے RCT کرنی ہے یا پھر سمپل فلنگ سے کام چلانا ہے، تو یہ ایک کمپلیکس پروسیجر ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، تو اب جب بھی آپ کے دانت میں بڑی کیوٹی ہو تو آپ یوزلی پیشنٹ، اس لیے تو پیشنٹ ہمارے پہ ڈھونڈ کے آتا ہے کہ ہم نے اینڈوڈونٹک سے روٹ کنال کرائیے، تو میں یہ آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ڈائگنوسس کے لیے بھی اینڈوڈونٹکس کو پریفر کریں۔ آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیسٹ اپلائی کریں گے، تو اس کو ایویڈنس وے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس دانت میں فلنگ سے کام چل جائے گا یا آپ کو روٹ کنال کی ضرورت ہے۔ تو آپ ہمارے پاس وزٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے دانت
کہ جو ڈکے ہے اس کو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے مطابق اس کو ڈائگنوز کریں گے، اس کو کیٹاگرائز کریں گے کہ یہ کس نوعیت کا ڈکے ہے، اس کی کیوٹی کا سائز ہے، تو اس میں کیا کیا چینجز آ چکے ہیں، کیا یہ سمپل فلنگ سے کام چل جائے گا یا ہمیں روٹ کنال وزٹ یعنی کہ روٹ کنال کرنی پڑے گی۔ اب ہمارے پاس وزٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بیسٹ اینڈوڈونٹک سروسز دیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔